اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت یا معلم آدم علمنا ویا مفہم سلیمان فہمنا اللہم اخلصنا بوجهك الکریم اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم زد فزد اللہم وفقنا لما تحب وترضى رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر آمین۔ اب ہم جو ہے اجتماعی ساکنین کا ٹاپک ہم نے شروع کیا تھا۔ آواز ٹھیک ہے؟ یہ کم تو نہیں ہے؟ کلیئر ہے؟ ہاں جی، آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ چلیں الحمدللہ۔ ہم نے جو ہے اجتماعی ساکنین کا ٹاپک شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اجتماعی ساکنین ہوتا کیا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھ آیا کہ اگر دو ساکن اکٹھے ہو جائیں، بے شک ایک کلمے میں ہوں یا دو میں ہوں، تو اسے اجتماعی ساکنین کہتے ہیں۔ اب اجتماعی ساکنین جب ہوتا ہے تو دونوں ساکن پڑھے جائیں گے یا نہیں پڑھے جائیں گے، اس اعتبار سے اجتماعی ساکنین کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علی حدہ، ایک ہے علی غیر حدہ۔ اگر دونوں ساکن ساکن ہی پڑھے جائیں، اگر دونوں ساکن ساکن ہی پڑھے جائیں تو اسے علی حدہ ہی کہتے ہیں، اور اگر دو ساکنوں میں سے ایک ساکن جو ہے وہ پڑھا جائے اور ایک ساکن نہیں پڑھا جائے تو اسے علی غیر حدہ ہی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، علی غیر حدہ کو ہم نے شروع کر لیا تھا، اور ہم نے اس میں یہ پڑھا کہ علی غیر حدہ میں علی غیر حدہ کا تعلق دو کلموں سے ہے۔ علی غیر حدہ کے لیے ضروری ہے کہ دو کلمے ہوں۔ اگر دو ساکن دو کلموں میں ایسے جمع ہوں کہ پہلا ساکن جو ہے وہ حرف مدہ ہو تو اسے ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈراپ کر دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں۔ اور اگر دو ساکن دو کلموں میں ایسے جمع ہوں کہ پہلا ساکن جو ہے وہ میم جمع ہو یا پھر واو لین جمع ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان دونوں شکلوں میں ضمہ دے کر پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے میم جمع ٹیسٹ میں لکھا ہے، واو لین جمع نہیں لکھا، تو یہ ضرور مینشن کریں کیونکہ دو ہی شکلیں ہیں جن میں ضمہ آتی ہے، دونوں شکلیں یاد رکھنا ضروری ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تیسری شکل پڑھیں گے، وہ ہے فتحہ دینا۔ فتحہ کہتے ہیں زبر کو۔ چلیں، بہت آسان ہے۔ اگر دو ساکن دو کلموں میں ایسے جمع ہو کہ پہلا ساکن نمبر 1 من کا نون ساکن ہو۔ آپ کو حروف جار آتے ہیں؟ باء تاء قاف لام منذ مدقرار با عائشہ مرادہ فی انارا حتی الی۔ ٹھیک ہے، تو حروف جو جارہ ہیں ان کے اندر ایک حرف آتا ہے من۔ ٹھیک ہے، تو حرف جار من کا نون ساکن آ جائے، اگر دو ساکن دو کلموں میں ایسے جمع ہو کہ جو پہلا ساکن ہے وہ حرف جار من کا نون ساکن ہو، حرف جار من کا نون ساکن ہو، ٹھیک ہے، یا پھر یہ جو الف لام میم ہے اس کو اگر آپ کھولیں الف لام میم، ٹھیک ہے، تو الف لام میم کا میم ساکن ہو، کوئی اور میم ساکن نہ ہو، کوئی اور ساکن میم نہ ہو، صرف الف لام میم کی میم ساکن ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ اگر پہلا ساکن حرف جار من کا نون ساکن ہو یا الف لام میم کے اندر جو آخری میم ساکن ہے یہ ہو تو ان دونوں شکلوں میں ہم پہلے ساکن کو فتحہ دیکھ کر پڑھیں گے، فتحہ دیکھ کر پڑھیں گے۔ تو یہاں تک ہم نے بہت امپورٹنٹ جو ہے اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ کے قواعد کو کور کر لیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کور کیا تھا؟ ہم نے یہ کور کیا تھا اگر دو ساکن دو کلموں میں جمع ہو جائیں تو کیا ہوگا کہ پہلے ساکن کو ہم حذف کر دیں گے اگر وہ حرف مدہ ہو،
اور اگر دو ساکن دو کلموں میں اس طریقے سے جمع ہوں کہ پہلا ساکن میم میں جمع ہو یا واو لین جمع ہو تو اس کو ضمہ دے کر پڑھیں گے۔ اور اگر دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن حرف جار من کا نون ساکن ہو یا الف لام میم کی میم ساکن ہو تو اس کو فتح دے کر پڑھیں گے۔ جیسے الف لام میم ہے، آگے اللہ آ رہا ہے سورہ آل عمران کے شروع میں، تو اگر آپ اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے، اگر نہیں ملائیں گے الف لام میم پڑھیں گے تو پھر تو کوئی دو ساکن ہے ہی نہیں نا، پھر تو میم ایک ہی ساکن ہے، یعنی کہ وہ یا اور میم ساکن ہے وہ دونوں پڑھے جا رہے ہیں، وہ اللہ حدی ہی ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب میم اللہ آگے میم ساکن کے بعد آگے اللہ جو ہے وہ ساکن اکٹھا ہو رہا ہے تو پھر ہم زبر دے کے پڑھیں گے۔ اس کی ادائیگی ہوگی الف لام میم اللہ، ٹھیک ہے، میم کے اوپر زبر آ جائے گی اللہ۔ اسی طرح دیکھیں لفظ من ہوتا ہے نا، لیکن جب یہ اس کے ساتھ اللہ بھی جڑ جاتا ہے تو من اللہ نہیں ہوتا، پھر ہوتا ہے من اللہ۔ یہ بہت آسان قاعدہ ہے۔ اسی طرح دیکھیں من ہوتا ہے لفظ تو، لیکن اگر الناس دیکھیں ومن الناس تو یہاں پر کیا آئی ہوتی ہے؟ زبر آئی ہوتی ہے، من الناس، ٹھیک ہے۔ چلیں اب یہاں تک آپ کی لرننگ ہے، آپ اس کو جتنا ریوائز کریں گے آپ کو اتنا ہی زیادہ پکا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو یاد کر لیں، دو ساکن دو کلموں میں ایسے جمع ہو، پہلا ساکن حرف مدہ ہو اسے حذف کر دیں گے، لیکن اگر پہلا ساکن واو لین جمع یا میم میں جمع ہو اس کو ضمہ دیں گے۔ حرف جار من کا نون ساکن یا الف لام میم کی میم ساکن ہو تو ان دونوں کو فتح دیں گے۔ چلیں ایسا کریں، اس کو 5-6 بار ریوائز کریں۔ اگر دو ساکن دو کلموں میں، یہ نہیں بھولنا کہ علی غیر حدی جو ہے اس کا تعلق یہاں پر دو کلموں سے ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ کتابوں میں نا اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ بیان کیا گیا ہے، تھوڑا سا انداز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، جیسے تحبیر و تجوید میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، کنسیپٹ جو ہے وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قول سدید میں زیادہ ایزی کر دیا ہے کہ دو ساکن دو علی غیر حدی کا تعلق دو کلموں سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا ساکن جو ہے وہ حرف مدہ ہو تو حذف کر دیں گے، اگر میم میں جمع ہو یا واو لین جمع ہو تو پیش دیں گے، حرف جار کا من نون ساکن ہو یا الف لام میم کی میم ساکن ہو تو اس کو فتحہ دیں گے۔ چلیں کیا سب کو یہ کلیئر ہو گیا؟ چلیں بتائیں، شاباش، سب کو کلیئر ہے؟ یہ اتنا یاد ہو گیا؟ یا آپ فنگر ٹپس پہ یاد کر لیں، آپ لوگوں کا اورل ایگزام ہونا ہے اور میں نے اس میں ایسے ہی سننا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں بس ایک بار لاسٹ ٹائم ریوائز کر دیتی ہوں کہ دو ساکن دو کلموں میں ایسے جمع ہوں کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو اسے حذف کر دیں گے، اور اگر پہلا ساکن جو ہے وہ واو لین جمع یا میم میں جمع ہو تو ان دونوں کو ہم کیا کریں گے؟ واو لین جمع یا میم میں جمع ہو تو اسے ضمہ دیں گے، اگر حرف جار من کا نون ساکن ہو یا الف لام میم کے میم ساکن ہو تو ان دونوں کو ہم فتحہ دے کر پڑھیں گے، بس۔ اور اس کے علاوہ اگر دو ساکن دو کلموں میں جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور وہ حرف مدہ نہ ہو، جو ہم نے پڑھ لی ہیں، میم میں جمع نہ ہو، واو لین جمع نہ ہو، من کا نون ساکن نہ ہو اور الف لام میم کے میم نہ ہو، ان کو نکال کے جو مرضی آ جائے اس کو ہم کسرہ دے کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہو جائے کہ پہلا ساکن نہ حرف مدہ ہو، نہ میم میں جمع ہو، نہ واو لین جمع ہو، نہ حرف جار من کا نون ساکن ہو اور نہ ہی الف لام میم کی میم ساکن ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو کسرہ دے کر پڑھیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے ہمارا اجتماع ساکنین علی غیر حدی کا ٹاپک الحمدللہ مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ صرف اس چیز کو یاد کر لیں کہ حذف کرنا، ویسے دونوں اگزامپلس دی ہیں، آپ اس کو یاد رکھیں کہ حذف کرنا حروف مدہ جب ہوں
ضمہ دینا میم جمع واؤلین جمع کی شکل میں، فتح دینا نون ساکن اور الف لام میم کی ساکن کی جگہ میں، اور باقی سارے ساکنوں کو ہم کسرہ دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ تو علی غیر حدی کا تعلق دو کلموں سے ہوتا ہے، تو یہاں پر جو ہے ہمارا اجتماعی ساکنین علی غیر حدی ہی مکمل ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔